अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर खाजी नवीद, सदर शोबे उर्दू, मौलाना आजाद कॉलेज औरंगाबाद। आज हम उर्दू की एक कदीम सिन्फ खसीदा के मुतालिक बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दरख्वास्त, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि उर्दू अदब के मुतालिक जो हमारी नई वीडियोज आए उसकी इत्तला आपको मिल सके। खसीदा अरबी जबान का लफ्ज है जिसके माने मगज़े गलीज या सतबर की हैं, यानी गाढ़ा, दिलदार, गूदा। इसे मगज़े सुखन भी कहते हैं। तौजी ये है कि जिस तरह से इंसानी जिस्म में मगज़े सर को जो मकाम व मर्तबा और अहमियत हासिल है, उसी तरह असनाफे सुखन में खसीदे को वही फजीलत और मर्तबा हासिल है, इसलिए इसे दिलदार गूदा कहा जाता है। एक तौजी ये है कि खसीदा लफ्ज खसद से मुश्तक है और खसद के मानी इरादे के हैं, यानी खसीदे के लिए शायर को इरादा करना पड़ता है। बगैर इरादे के लिखी गई नज्म को खसीदा नहीं कहा जा सकता। खसीदे में किसी की तारीफ की जाती है या मजम्मत की जाती है। इस्तिलाही मानों में खसीदा शायरी की एक सिन्फ है जिसमें किसी के कारहाय नुमाया की तारीफ व तौसीफ की जाती है। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने इसकी तारीफ इस तरह की है कि जिंदा लोगों की तारीफ में जो नज्म लिखी जाती है उसे खसीदा बोलते हैं। बुजुर्गाने दीन की तारीफ में भी नज्म लिखी जाती है, लेकिन उसके लिए एक अलग इस्तिलाह यानी खसीदा दर मनखबत का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन खसीदा दर मनखबत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। तो खसीदा जो है कि दो अकसाम है। एक मदहिया यानी उसमें किसी की तारीफ की जाती है, या हजविया एक किसी की मजम्मत या बुराई की जाती है। ये सिर्फ उर्दू अदब में अरबी से यानी फारसी के तवस्सुत से आई। अरबी में इसकी कदीम और तवाना रिवायत है। दौरे जाहिलियत में खसीदे के मुकाबले होते थे और जो सबसे बेहतरीन और अच्छा खसीदा करार पाता था उसको खाने काबा पर नज़्म किया जाता था और साल भर उस शायर की इज्जत व तकरीम की जाती थी। और ये एक फितरी सिन्फ है। जब कोई शख्स अपने समाज के लिए, अपने कबीले के लिए, अपने मुल्क के लिए काबिल कद्र काम करता है, इस कारहाय नुमाया अंजाम देता है, तो उसकी तारीफ को तौसीफ करना हमारा फर्ज बनता है। तो इस तरह किसी के कारहाय नुमाया की तारीफ की जाए तो उस नज्म को खसीदा कहते हैं और ये एक फितरी अमल है। लेकिन जब ये सिर्फ ईरान में आई तो ईरान में बादशाह, नवाब और अमीरों की तारीफ में ये नज्म लिखी जाने लगी। मकसद इसका सिला व इनाम हासिल करना था और इसी मकसद के तहत उर्दू में भी इस सिन्फ को रिवाज हुआ। बुजुर्गान दीन की तारीफ में जो नज्म लिखी जाती है उसका मकसद सवाब हासिल करना है। बाकी जो खसायद दरबार में लिखे जाते हैं उससे सिला व इनाम हासिल करना उसका मकसद है। खसीदे की हैत है। इसका पहला जो शेर है वो मतला होता है। मतला उस शेर को कहते हैं जिसके दोनों मिसरों में काफिया और रदीफ होता है। मतला, काफिया, मख्ता वगैरह के मुतालिक में हमारी पिछला जो वीडियो है गजल के मुतालिक वो आप देख सकते हैं। और बकिया अशार इसके कसीदे में के पहले मिसरे में जो है काफिया व रदीफ नहीं होता, दूसरे मिसरे में काफिया रदीफ होती है। असातिज़ा का कहना है कि कसीदे में कम से कम 7 अशार या 10 अशार से ज्यादा होना चाहिए, उससे कम अशार को खसीदा नहीं कहा जाएगा। इसी तरह कसीदे में के आखिर में शायर अपना तखल्लुस भी इस्तेमाल करता है, इसे मख्ता कहते हैं।
یہ وہی حیت ہے جو غزل کی حیت ہے. دراصل غزل قصیدے کے وطن سے ہی نکلی ہے. عربی زمانے میں شعراء قصیدے کے درمیان غزل لکھتے تھے. ایرانیوں نے اسی ٹکڑے کو الگ کر کے ایک صنف کی حیثیت غزل کی حیثیت سے متعارف کیا اور آج غزل ایک مقبول صنف سمجھی جاتی ہے. تو قصیدے کے 4 اجزاء ترکیبی ہے. اس میں سے پہلا ہے تشبیب جسے نصیب بھی کہتے ہیں. دوسرا ہے گریز، اس کا عربی نام جو ہے وہ توصل یا خروج تخلص بھی ہے گریز. تیسرا ہے مدح جس کے لیے قصیدہ کہا جایا ہے. اور چوتھا ہے دعا. تشبیب عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی شباب کے ہے. اس میں عربی شعراء عشقیہ مضامین قلم بند کرتے تھے، لیکن اس کا دائرہ بڑھتے گیا اور اس میں دنیا بھر کے مضامین جو ہے رواج پانے لگے اور اس کا دائرہ کافی طویل ہوتا گیا اور سبھی طرح کے موضوعات کو اس میں بیان کیا جا سکتا ہے. لیکن اس بات کا خیال رکھا جانا چاہیے کہ یہ جو موضوعات مختلف اقسام کے ہیں وہ تشبیب کا حصہ ہے. قصیدے کے 2 ہی موضوعات ہیں، یا تو مدح یا پھر ذم. تو تشبیب کی وجہ سے قصیدے کا دائرے عمل جو ہے کافی بڑھ گیا اور اس کو کافی وسعت حاصل ہو گئی. تشبیب میں تمہید بھی کہا جاتا ہے اس کو. اس میں شاعر اپنے شاعری کی تعریف کرتا ہے، آسمان کا گیلا کرتا ہے، کبھی بہار کا ذکر کرتا ہے، کبھی چاند تاروں کا ذکر کرتا ہے. اس کے کوئی بھی موضوعات ہو سکتے ہیں، لیکن خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے اشعار کی تعداد مدح کے اشعار کی تعداد سے کم ہونا چاہیے، اس لیے کہ قصیدے کا مقصد مدح کرنا ہے. لیکن بعض شعراء نے تشبیبیں، جیسا غالب نے تشبیبیں اتنی لمبی لمبی کی کہ مدح کے اشعار بہت کم ہو گئے ہیں. لیکن اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. گریز جو ہے جس کے معنی پیچھے ہٹنے کے ہے، چھوڑنے کے ہے، کنارہ کشی اختیار کرنے کے ہے. تو گریز جو ہے تشبیب سے ہٹ کر مدح کی طرف آتا ہے. تشبیب اور مدح 2 الگ الگ مضامین ہیں اور ان 2 الگ الگ موضوعات کو جوڑنے کا کام گریز کرتا ہے. یعنی گریز کو اس طرح بھی کہتے ہیں ہم کہ ایک جوئے میں 2 بیلوں کو جوتنے کا کام گریز کرتا ہے. اس کے 2-4 اشعار میں یہ ہوتی ہے کہ شاعر کا کمال یہ ہے کہ وہ اس طرح بات سے بات کہہ کر مضمون پہ آ جائے کہ لوگوں کو، سامعین کو اس کا خیال ہی نہ رہے کہ کب تشبیب ختم ہوئی اور کب مدح شروع ہو گئی. تشبیب کے اشعار جو ہے، پہلا جو شعر ہے وہ نادر، بلند آہنگ اور شاندار ہونا چاہیے، اس لیے کہ چونکہ یہ دربار میں پڑھا جاتا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے نیا خیال، اس میں خیال میں ندرت ہونی چاہیے. جس طرح سے سودا کا قصیدے کا مطلب دیکھیے کہ چہرے مہروش ایک سنبل مشک فام دو، چہرے مہروش ایک سنبل مشک فام دو، حسن بتا کے شہر میں سحر ایک شام دو. اور غالب کا دیکھیے صبح دم دروازہ خاور کھلا، صبح دم دروازہ خاور کھلا، مہر عالم تاب کا منظر کھلا. یعنی لوگ جیسے ہی شعر سنے وہ چونک جائے اور شاعر کی طرف متوجہ ہو جائے. اگر ابتدا اچھی ہوئی تو اس کا انجام بھی اچھا ہی ہوگا. تشبیب کے بعد گریز، اور گریز جوڑتا ہے مدح کو. مدح میں ممدوح کے مرتبے کے مطابق اس کی تعریف کی جانی چاہیے. جس طرح سے بادشاہ کی تعریف کی جا سکتی ہے اس طرح سے نواب کی تعریف نہیں کی جا سکتی ہے. اس میں شخصیت کے مرتبے کا پورا خیال رکھنا ہوگا اور اسی مرتبے کے حساب سے اس کی تعریف کی جاتی ہے. قصیدے کی زبان جو ہے وہ پرشکو، بارو، تم تراخ، بلند آہنگ والی ہوتی ہے اور جس میں مبالغہ قصیدے کی جان ہے. جتنا زیادہ مبالغہ ہوگا اتنا ہی قصیدہ بہترین ہوگا. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے
کہ ہمارے جو سلاطین و عمرا یا نوابین ہیں وہ اپنی جھوٹی تعریف سننا پسند کرتے تھے، نہیں، اور انہیں شعرا کو انعامات سے نوازتے تھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ خیال پر انعام دیتے تھے کہ شاعر نے کس بات کو کہاں تک، کتنی بلندی تک پہنچا دیا ہے۔ دیکھ چھوٹوں کو ہے اللہ بڑائی دیتا، آسماں آنکھ کے تل میں ہے دکھائی دیتا۔ تو اس طرح سے بلند وہ آہنگ اور بلند خیال کو اس میں پیش کیا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے انہیں انعام و اکرام دیا جاتا تھا۔ یہاں تک بھی ہوا کہ ایک شعر کے عوض میں ہاتھی سے، موتیوں سے تول دیا گیا اور انعام دیا گیا۔ خیر، تو یہ تو ہوئی بات قصیدے کے حید کے متعلق۔ قصیدے میں اگر زیادہ اشعار ہو رہے ہیں تو درمیان میں پھر سے مطلع لایا جا سکتا ہے، غزل بھی لکھی جا سکتی ہے، اور غزل کے بعد پھر سے جو ہے قصیدے کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اور آخر جو جز ہے وہ دعا، اس میں ممدوح یعنی جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کو دعا دی جاتی ہے، اس کے اہل خانہ کو دعا دی جاتی ہے، اس کی فوج، اس کی سلطنت کے لیے دعا دی جاتی ہے، اس کی دولت، اس کی زندگی کے لیے دعا جاتی ہے، اور کبھی کبھی اس کے دشمنوں کو بدعا بھی دی جاتی ہے۔ اس میں دعا سے پہلے شاعر عرض حال بھی پیش کرتا ہے کہ وہ خوبصورتی سے اپنے لیے کچھ نہ کچھ اس میں حسن طلب کرتا ہے، وہ خوبصورتی سے اپنے لیے انعام و اکرام مانگتا ہے۔ تو اس طرح سے کل قصیدے کے 4 اجزاء ہے: تشبیہ، گریز، مداح اور دعا، اور پھر دعا پر قصیدے کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اسے ضرور لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔